جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک حسن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے مہنگائی پہ، جو رات کی تحریکی میں ہوئی، پٹرول کی صورت میں ہوئی، اور پھر ہر چیز کی صورت آپ کے سامنے ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں طاہر مہدی صاحب، سینئر صحافی ہیں، اور میرے ساتھ جناب عاصم امین صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ سب سے پہلے طاہر مہدی صاحب، جو مہنگائی ہوئی ہے پٹرول کی مد میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جو مہنگائی دیکھی ہے، کیا کہتے ہیں ایک صحافی ہونے کے ناطے اور ایک عوام ہونے کے ناطے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس حوالے سے یہی بات کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو پچھلے 4 سالوں سے عوام کو یہ اعتماد دیا کہ تھوڑا انتظار کریں، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ اور ایک عام آدمی، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو اعتماد تھا وزیر اعظم عمران خان کے اوپر وہ اٹھ چکا ہے بلکہ، اور وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ عوام نے ہر طرح وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کیا، وزیر اعظم کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑی رہی، اور ماضی میں آپ دیکھیں کہ 1 سال کے بعد سڑکوں پہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن عوام نے اس دفعہ انتہائی ضبط کا مظاہرہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوئی، لیکن وزیر اعظم اس میں بالکل فلاپ نظر آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل -0 میں سمجھتا ہوں کہ ایفرٹ کیے ہیں، اور خصوصاً پنجاب میں، دوسرے صوبوں میں تو جو طوفان ہے مہنگائی کا، لیکن پنجاب چونکہ پاکستان کا اہم ترین صوبہ ہے، پنجاب کے رہنے والے کسان سے لے کے ایک عام آدمی تک اور ایک عام مزدور تک، جو ایک دہاڑی طبقے کے لوگ ہیں، ان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ رل رہے ہیں، نہ تو کاروبار ہے اور مہنگائی دن بدن۔ اچھا عاصم صاحب، آپ نے تو خیر پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی حمایت کرنی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اب آپ مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مطمئن ہیں کہ آپ بھی گھبرائیں کہ نہیں؟ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، بالکل کیا، اور ان کے حق میں بات کی، آپ نے آؤٹ آف وے کیا، لیکن جو صورتحال اب ہو گئی ہے، واقعی جو طاہر مہدی صاحب نے بولا ہے کہ غریب کی پہنچ سے چیزیں اب دور ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں سب سے کم مہنگائی پاکستان میں ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، دنیا کی کرنسی بہت تگڑی کرنسی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کی کرنسی میں دم نہیں ہے، ڈی ویلیو ہو گئی ہے پاکستان کی کرنسی، ٹھیک ہے، آپ اب دیکھیں $1 کے کتنے روپے آتے ہیں، ٹھیک ہے، $1 اور 175 روپے ہمارے، اسی طرح پونڈ دیکھ لیں، درہم دیکھ لیں، ریال دیکھ لیں، سر یہ بڑی کرنسیاں ہیں، آپ بنگلہ دیش کا ٹکا دیکھ اور لیں۔ دوسری چیز جو ان سی ہے، وہاں لوگوں کی جو ان سی تنہائی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، جو آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو پاکستان میں بڑے تگڑے روپے 2 لاکھ روپے سیلری ہے۔ سر میں اس پہ تھوڑا سا تو کہ جو شام کو، میں عاصم امین صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، جو شام کے وقت ٹاک شو میں آ کے ہمارے منسٹر حضرات بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پہلے یہ پوچھیں کہ آپ پاکستان سے باخبر کتنا ہے، آپ پاکستان کی عوام کو کتنا ملتے ہیں؟ شاہ جی 140 روپے کی چینی کا ریٹ ہو گیا آج 140 روپے کلو، غریب آدمی چینی کہاں سے لے گا؟ گھی آپ دیکھ لیں 400 روپے kg چلا گیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، سبزیاں دیکھ لیں، دالیں دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، مسالہ جات دیکھ لیں آپ، لاچی اور یہ سونف وغیرہ، اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں جو انفارمیشن کے، وہ آدھی آنکھ بند کر کے کہتے ہیں کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی مہنگائی، ان کو کبھی پوچھیں کہ آپ کبھی کسی غریب عوام میں گئے، آپ کسی مزدور کے ساتھ آپ نے جا کے پوچھا کہ شام کو آپ اچھا اعظم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اب اگر عوام احتجاجی مظاہروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے مطالبات میں کہتے ہیں کہ خدا را معاف کر دیں عمران خان صاحب، تو کیا خیال ہے، یہ مطالبہ جائز ہے؟ ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قوم ایسی سوئی ہوئی قوم ہے، ٹھنڈی قوم، کہ یہ باہر نکلے گی تو کچھ ہوگا، تو سر نون لیگ نکلے نا، جو قیادت ہے، فرق ہی نہیں پڑتی، چلو وہ تو اپوزیشن ہے نا، ان کی تو بھائی سر اپوزیشن نے نکلنا ہوتا ہے، پھر عوام ساتھ نکلتی ہے۔ نہیں، عوام آپ ہمیشہ دیکھیں جن قوموں میں انقلاب آتا ہے وہ عوام سڑکوں پہ آتی ہے سر، تو آپ لیڈرشپ دیں، کون سی لیڈرشپ ہے پاکستان؟ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اپوزیشن کو دیوار میں چن دیا گیا ہے، اپوزیشن کے راستے تمام تر بند کر دیے گئے ہیں کہ وہ کسی قسم کا احتجاج نہ کرے،
کرے. اب صرف ایک ہی راستہ ہے, عوام اس پلیٹ فارم پہ آئے اور وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کرے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے, کہاں ہیں وہ نوکریاں, کہاں ہیں وہ گھر, اور اوپر سے مہنگائی کی بھیڑ. ملک صاحب, غریب آدمی کو چاہیے ہے آٹا, چینی, گھی, دودھ, بل جو ان سے آپ کہہ لیں وہ ابڈا, اشیاء خورد و نوش, ٹھیک ہے, پیٹرول. جی ٹھیک ہے. تو ان 6 کی 6 چیزوں میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں کے کہاں چلے گئے ریٹ ان 1 سال کے اندر. اور ملک صاحب کنسیکشن میں آپ سریے کا ریٹ دیکھ لیں, 200 روپے کلو. اچھا شاہ جی, میرا آپ سے سوال ہے 200 روپے کے جی کہ وزیر اعظم ایک اپنے سیمنٹ کی بوری 750 روپے. بالکل ایسے ہی ہے شاہ جی. عمران خان صاحب کنٹینر پہ کہا کرتے تھے جب مہنگائی ہو تو کہنا وزیر اعظم چور ہے, جب بل بڑھیں تو کہنا وزیر اعظم چور ہے, جب پٹرول کی قیمت 100 اس وقت جو اس کی قیمت تھی اس کے 70 پیسے اوپر ہو تو کہنا چور ہے. تو اب تو 140 ہو گئی ہے. سر میں اس کے حوالے سے کہوں گا, دیکھیں وزیر اعظم عمران خان, میں تنقید کے سارے پہلوؤں کو, اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, تنقید کے سارے پہلوؤں کو جانتا ہوں. عمران خان کے حوالے سے خود عمران خان کو کہنا کہ وہ چور ہے یا کرپٹ ہے, یہ ابھی تک ان کے مخالفین نے بھی نہیں کہا. لیکن عمران خان میری نظر میں میرا ایک اپنا تجزیہ ہے, میرا ایک اپنا ناقص سمجھ لیں کہ ایک رائے ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر, وہ کمزور ہیں. مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نچلے درجے پہ جو پٹواری, تحصیلدار, ایس ایچ او, ایس ڈی او لیول پہ جو کرپشن ہے اس کو وہ روک نہیں سکتے. دیکھیں آپ سٹی ڈسٹرکٹ کے معاملات کو دیکھ لیں کہ مہنگائی جو حکومت نے قیمتیں مقرر کی ہیں اس کے اوپر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. نیچے بیوروکریسی کے اوپر ان کی اس طرح گرپ نہیں ہے, بیوروکریسی کے ساتھ ان کی ہم آہنگی نہیں ہے. ڈی سی سے لے کر ایک آپ جو پرائز کنٹرول کے اوپر جو بٹھایا ہوا انہوں نے بندہ, مہنگائی دیکھ لیں کہ 40% مہنگائی ان لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے, وہ اپنے منہ زور چل رہی ہے, اپنے ریٹ. آصم صاحب آخری سوال میرا جواب دیجیے گا, پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں ایک بندہ پریشان نہیں ہے, وہ ہے ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار. تو سر جی ملک صاحب اس کو لانے کا مقصد ہی یہی تھا, نہ وہ پریشان ہوگا نہ ہمیں پریشان کرے گا. کوئی بیان ہی دے دے کہ یار بڑا, سر اس کو ضرورت ہی نہیں ہے بیان کی, وہ چلتے ہیں سارے سلسلے اوپر سے. ٹھیک ہے, ان کو صرف اور صرف آرڈر کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں, آپ یہ کام. تو شہباز شریف افراتفری کیوں مچا دیتا تھا؟ شہباز شریف کو ملک صاحب کام کرنے کا شوق تھا, وہ نکلتا تھا. آپ نے دیکھا کہ اس کے دور میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کتنی تگڑی تھی, ڈنڈے کے زور پہ. جی بالکل ٹھیک ہے, کام ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. وہ کسی کو پتہ لگ جاتا ہے شہباز شریف گھر سے نکل گیا ہے, پورے محکموں میں ہلچل پڑ جاتی تھی, چیف سیکرٹری کھڑے ہوتے تھے. اب ہو کیا رہا ہے, شاہ جی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان وہ اتنا کرپشن اور یہاں چور نہیں ہے جتنا نظام نیچے کا عمران خان کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے. اب ہر بندہ یہی کا مقولہ ہے, ہر بندہ کرپشن والا یہی کہہ رہا ہے کہ ہور ووٹ دے دیو, اور ووٹ دیو. کسی انگریز کا مقولہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے حکومت میں آتے ہی ایک ایسا امپریشن ڈالا ہے کہ کوئی افسر کسی فائل پہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیوروکریسی نفرت کرتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ افسران کو عزت نہیں دی گئی, اور کرپشن کا رولا ڈالا. عمران خان نے 1 روپیہ ریکوری نہیں کی, اور کہیں بھی کرپشن نہیں رکی. آپ سمجھتے ہیں, آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں دفاتر کے حالات, تو آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ کرپشن کا کوئی خوف ہے؟ عاصم صاحب آخر میں کیا کہنا چاہیں گے, آگے کیا ہوگا, قوم کیا کرے, قوم کو آپ بھی تلقین دیں, کوئی قوم کیسے گھبرائے اور کیسے نہ گھبرائے؟ قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے جی, اب قوم کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا گھبرا لے. جی ناظرین, آپ نے سنا پروگرام. میرے دونوں تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ قوم خود اپنا آپ سوچے کہ انہوں نے کیسے جینا ہے, گھبرا کے جینا ہے یا بغیر گھبرائے جینا ہے. حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ مہنگائی روکنے کی, نہ پرائس کنٹرول کرنے کی, نہ سیاست کرنے کی. وہ صرف نعرے, تقریریں, پریس کانفرنس اور قوم کو گھبرائیں نہیں کا پیغام دے کر اپنے جو 5 سال ہیں وہ پورے کرنے جا رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.